رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور عبادتوں کا موسم آیا ہے۔ ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے۔ آواز کی دنیا کے سبھی سننے والوں کو میرا آداب۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے معافی کی طلبگار ہوں اپنی لیٹ لطیفی کی وجہ سے۔ اصل میں وہ کیا ہے نا کہ میرے جاگنے سے پہلے ہائے رے میری قسمت سو جاتی ہے۔ میں دیر کرتی نہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ چلیے اب معاف بھی کر دیں مجھے، رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ ختم کر کے اب ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں یہ وقت دکھایا۔ دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ بھی گزر جائے گا اور چھوڑ جائے گا، پھر کچھ یادیں۔ ویسے دیکھا جائے تو زندگی یادوں کا ہی تو سفر ہے نا۔ مگر آج ہم یادوں کی باتیں نہیں کریں گے، آج ہم بات کریں گے عبادت کی۔ رمضان کی رونق ایک الگ ہی ہوتی ہے نا۔ وہ تہجد سے تراویح تک بٹا ہوا پورا دن، نیند کی قربانی، 13-14 گھنٹے بنا کچھ کھائے پیے رہنا، پھر افطار کا انتظار رہنا۔ پانی کا پہلا گھونٹ ہمیں زندگی کی اہمیت بتاتا ہے۔ دسترخوان خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے سج جاتے ہیں اور ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ہر طرف ایک طرف روزے کی سختی تو وہیں دوسری اور عید کی تیاریاں، تھکن اور خوشی کا ملا جلا سنگم۔ بچوں کو تو رمضان اور عید کا سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ رمضان کے وہ لذیذ افطاری اور اس میں ڈھیر ساری ورائٹی، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا، اور پھر عید پر عیدی بھی، کیا مزے ہیں نا بھائی ان بچوں کے۔ پر کیا رمضان کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ بھی تو ایک سوال آتا ہے نا۔ رمضان کے معنی تو ہے اپنے رب کی عبادت، اس کی محبت اور راستے میں خود کی بھوک پیاس بھلا کر اس سے رابطہ قائم کرنا، اپنی عبادتوں سے اسے راضی کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ، آنے والی زندگی کے لیے اچھی دعا۔ یہ لسٹ کافی لمبی ہے بھائی۔ اور پھر ایک سوال اور بھی تو اٹھتا ہے نا دماغ میں کہ یہ رمضان میں ہی کیوں کیا جاتا ہے، باقی پورے سال کیوں نہیں؟ اصل میں باقی سال بھی تو لوگ یہ سب کرتے ہی ہیں، مگر اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو ریشیو کتنا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ 1:70۔ کافی بڑا ریشیو ہے نا۔ اسی لیے تو ہر کوئی اپنا اکاؤنٹ فل کر لینا چاہتا ہے۔ اب رب بھی تو دل کھول کر اپنے خزانے اور نعمتوں سے انسانوں کو مالا مال کر دینے پر آ جاتا ہے اس مہینے۔ اصل میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، وہ سب اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اول اور آخر ہے۔ اسے کسی کی مہربانیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ہے، ہم انسانوں کو ہے۔ لاک ڈاؤن میں جب ساری دنیا جہاں کی تہاں تھم گئی تھی، تب پرندوں نے ہی تو خانہ کعبے کا طواف کیا۔ اب آپ سوچیں گے میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ میرا رب کہتا ہے عبادت کرو تو خاموشی سے، روزہ رکھو تو صبر کے ساتھ، نیکی کرو تو چھپا کے۔ اپنا کیا جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس رب کے لیے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں کھل کر سب کے سامنے خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وغیرہ دیتے ہیں۔ اب بھائی اب یہ بات اب کتنی صحیح ہے نہیں ہے وہ تو آپ ہی سوچئے، مگر ایک بات بتائیے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی درد ہمیں ہوتا ہے، کسی سے جب ہم کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، تو بتائیے ہم کہاں جاتے ہیں، کون سا در کھٹکھٹاتے ہیں؟ ہے نا یہ اسی رب کا در؟ جب ہم اپنا درد، تکلیف، پریشانی سب اکیلے میں اس رب سے بیان کرتے ہیں، تو کیا ہم نیکیاں چھپ کے نہیں ہو سکتی یا ہم کر نہیں سکتے؟ ہے نا یہ سوچنے والی بات۔ یوں تو میرا رب سبھی کی سنتا ہے، اور وہ ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، کیونکہ رب اور بندے کا رشتہ دل کا ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے، بہت کچھ کہتا ہے، اور رب سب سنتا ہے اور ہماری دعا بھی قبول کرتا ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی۔ اب جہاں ایک اور اس پاک مہینے میں میرے بھائی بہن لوگوں کی کھل کر مدد کرتے ہیں، تو
تو وہیں دوسری اور انہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں ایک قوم اور بھی ہے جو دل کھول کر اپنے خزانے انسانیت کی راہ میں لٹاتے ہیں، جو سال کے 12 مہینے غریبوں اور باقی لوگوں کو بھی کھل کر کھانا پینا کھلاتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی خاموشی سے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جی ہاں، میں سکھ کمیونٹی، سردار کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں۔ کیا کچھ نہیں کرتے یہ لوگ لوگوں کی بھلائی کے لیے، کتنی مثالیں ہیں ان سب کی ہمارے پاس۔ بھائی سلام ہے انہیں اور ان کے جذبے۔ اب میں یہاں کچھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتی، بس آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سچ شیئر کرنے کا دل کیا تو بتا دیا۔ روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، انسانیت کے اور قریب لاتا ہے، غریبوں کی تکلیف محسوس کرواتا ہے، اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ لوگوں کو کچھ کرنے کا دل کرے نا، تو اپنی حیثیت کے مطابق کسی کی مدد کریں، بنا کسی کو بتائیں اور جتائیں۔ عبادت کریں تو خوشی، سکون اور خاموشی کے ساتھ۔ دکھاوا اور غرور تو رب کو بھی پسند نہیں۔ تو چلیے کوشش کریں، تھوڑی اپنی نیکیاں کمائیں اور اپنی اور کسی اور کی بھی عید کو بہتر بنائیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی یہ ملاقات یہیں تک۔ اگلی ملاقات تک اپنا خود کا سب کا خیال رکھیے، خوش رہیے، سلامت رہیے اور صحت مند رہیے۔ اللہ حافظ۔